میں خوابوں کا سوداگر ہوں۔ میرے پاس ہر طرح کے خواب اور خواہشیں ہیں جو میں در بدر قریہ قریہ بیچتا پھرتا ہوں۔ خواب لے لو خواب، میں زور سے ہانک لگاتا ہوں۔ کچھ لوگ میرے بڑے سے تھیلے کے قریب آ جاتے ہیں، خوابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اور منہ بسورتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ شاید میرے یہ خواب ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہیں، لیکن میں نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے بھی خواب بیچ کر اپنے خواب سجانے ہیں، اپنی خواہشوں کو زندہ رکھنا ہے۔ میری پچھلی جانب ایک گلی ہے، اس گلی سے مجھے ایک بچی کی آواز سنائی دیتی ہے جو مجھے بلا رہی ہے۔ میں اپنا تھیلا اٹھاتا ہوں اور اس گلی کی ایک نکڑ پر جا بیٹھتا ہوں۔ باجی خواب والا آ گیا ہے، وہ بچی آواز لگاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں نازک اندام سی لڑکی باہر آتی ہے اور میرے تھیلے کے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں اس کا طائرانہ جائزہ لیتا ہوں۔ اس کے سر سے چاندی جھلکنا شروع ہو گئی ہے۔ جن ہاتھوں پر ابھی حنا سجنی تھی، برتن مانجتے ہوئے جھریاں پڑ چکی ہیں۔ کماری سوچ پر وقت بڑھاپے کی مہر لگا رہا ہے۔ وہ میرے تھیلے میں سے خواب ٹٹولتی ہے، بالکل سہاگ کی چوڑیوں کی مانند، لیکن میرے خواب اس کے ہاتھوں میں پورے نہیں آتے۔ وہ مایوس ہو جاتی ہے، چہرے پر پریشانی کی دبیز تہ چھا جاتی ہے۔ وہ تھیلے کے قریب سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے، چاچا جی کل اور خواب لے کر آنا، اور میں اس کی طرف دیکھے بغیر اسبات میں سر ہلا دیتا ہوں۔ شاید میں اس کی آنکھوں میں پوشیدہ دکھ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس گھر کے دائیں ہاتھ پر نواز کا گھر ہے، جس کے 2 بیٹے بیرون ملک رہتے ہیں۔ بیوی ٹی بی کی مریضہ ہے، وہ خود گٹھیا کا مریض ہے۔ میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں، گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ گھر کا چولہا بہت کم جلتا ہے۔ بعض اوقات تو قرض خواہ نواز جیسے شریف بندے کے ساتھ دشنام ترازی پر اتر آتی ہیں۔ میں جو ہی آواز لگاتا ہوں، نواز اپنی دکھتی ہوئی ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ کیا حال ہے رحیمیے؟ وہ پوچھتا ہے، اور میرے چہرے پر ایک بے معنی سی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ آج کیا لائے ہو؟ وہ آگے بڑھتا ہے اور تمام تھیلا کنگال ڈالتا ہے۔ پھر جیسے اسے امید کی کرن نظر آتی ہے، وہ ایک خواب اٹھا لیتا ہے اور مجھے اجرت دے کر اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ کل جب میں پھر اس گلی میں آؤں گا، یہ مجھ سے خریدا ہوا خواب واپس کر دے گا اور کہے گا، یہ نہیں چاہیے، اس کے بدلے کوئی دوسرا دے دو۔ نہیں نہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ تو بہت بوسیدہ ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کہے گا۔ جو ہی میں تھیلا اٹھائے واپس جانے لگتا ہوں، مجھے اپنے پیچھے سے گمبھیر سی آواز سنائی دیتی ہے، رحیمے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، میرے پیچھے شاہ دین کھڑا ہے۔ وہ لاٹھی کا سہارا لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن ٹھوکر کھا کر گرنے لگتا ہے۔ میں اسے سہارا دیتا ہوں۔ شاہ دین ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، ایک حادثے میں آنکھیں گنوا بیٹھا ہے۔ سب محلے والے کہتے ہیں کہ اس کی بیوی محلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن وہ بیچارہ اسے اپنی بے نور آنکھوں کا سہارا سمجھتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ انسان اگر بیوی پر بوجھ بن جائے تو نہ جانے اسے کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ میرے تھیلے میں بے چینی سے ہاتھ مارتا ہے، ہر خواب کو ٹٹول کر دیکھتا ہے۔ جب اسے حسب خواہش خواب نہیں ملتا تو اس کی بے نور آنکھیں آنسوؤں سے جھلملانے لگتی ہیں۔ مجھے یکدم محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہا ہو، کیسے سوداگر ہو جو مطلوبہ خواب بھی نہیں رکھتے ہو۔ اور میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ خواب تو صرف خواب ہے۔ میں گلی سے باہر نکل آتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی گلی ہزاروں خواہشوں کی آرزو مند ہے، ایسے خوابوں کی آس پر زندہ ہے جو کسی کے مرجھائے ہوئے ہاتھوں کو حنا سے مہکا دیں، کسی کی اجڑی ہوئی خوشیاں واپس لائیں، یا پھر کسی کی آنکھوں کی روشنی بن جائیں۔ میں رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے سوچتا ہوں کہ میں کل اس گلی میں نہیں جاؤں گا کہ جہاں کے لوگوں کو میں ان کے خواب میسر نہ کر سکوں، جن کو خوشیاں نہ دے سکوں۔ کل میں کسی اور گلی کی طرف نکل جاؤں گا، لیکن مجھے دفعتاً احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس بند گلی میں سمٹ آئی ہے، اور ہر گلی کا راستہ اس گلی میں کھلتا ہے، اور یہ گلی ایک ایسی بند گلی بن گئی ہے جس کا خوشیوں کی طرف راستہ نہیں کھلتا ہے۔